بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو، بڑی ذات اللہ کی ہے اور کریم ذات اللہ کی ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، ہر چیز پہ قوی و قادر اللہ ہے۔ ہمارا یہ ڈیٹا کلیکشن ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن آج تک جو ہم نے باتیں کی، جو ڈیٹا کلیکشن کی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور 2-3 بڑی اہم باتیں ہیں ذائچے میں جو اب ہو رہی ہیں۔ آج دوستو 20 دسمبر ہے، 2024 ہے۔ چاند آج ابھی برج اسد میں موجود ہے، لیکن آج شام میں چاند جو ہے نا اسد کو چھوڑ کے سنبلہ میں چلا جائے گا۔ اب یہ جو سنبلہ ہے دوستو، یہ عمران خان صاحب کے ذائچے کے 10ویں خانے کا ستارہ ہے۔ چاند جب یہاں آتا ہے، اسے اتنی طاقت حاصل نہیں ہوتی جتنی اس کو برج سور جوزہ میں حاصل ہوتی ہے، سور اور جوزہ میں حاصل ہوتی ہے۔ یہاں بھی حاصل ہوتی ہے، لیکن اتنی زیادہ نہیں جتنی اس کو برج حوت سے طاقت حاصل ہونا شروع ہوتی ہے۔ یہ ذائچے کا قانون ہے دوستو۔ لیکن چاند عمران خان صاحب کے ذائچے کے 10ویں خانے میں آ رہا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، اس دفعہ جو چاند یہاں پہ آ رہا ہے، جس نے مریخ کے ساتھ کمیونیکیشن کی اور سورج کے ساتھ بھی کمیونیکیشن کی، پلوٹو کے ساتھ کی، زہرہ کے ساتھ کی اور عطارد کے ساتھ کی۔ اب چاند جب یہاں پہنچا ہے، پیغمبر ستارہ جو پیغام لے کے جاتا آتا ہے، وہ کیا بتا رہا ہے؟ سب سے پہلی پریڈکشن ہم پہلے کر چکے ہیں دوستو، آپ سے عرض کر چکے ہیں کہ یہ عمران خان کو سزا نہیں سنا سکتے کسی بھی حال میں۔ اگر سزا بافرض محال انہوں نے اپنے کاغذ پر کرنے کے لیے سزا سنا بھی دی تو وہ رہے گی نہیں، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ ذائچے کا قانون تبدیل ہو چکا ہے اور خان صاحب کو یہ جیل میں نہیں رکھ سکتے۔ اب میں یہ بات کرنی اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے عرض کیا تھا کہ دھوکے اور فراڈ والا ستارہ ریورس ختم کر چکا ہے۔ اب وہ باتیں سامنے آئیں گی جو ان کو ہضم نہیں ہوں گی، اب ہضم نہیں ہو رہی۔ اب دوستو جو صورتحال ہے، آنے والے وقت میں جو ستارے آ رہے ہیں وہ تو ہم انشاءاللہ بیان کرتے رہیں۔ کرنٹلی جو چاند یہاں پہنچ رہا ہے، یہ بڑا اہم پیغام لے کے پہنچ رہا ہے، اور یہ خان صاحب کا 10واں خانہ ہے۔ پہلی بات میں نے عرض کیا کہ یہ خان صاحب کو جو انہوں نے 23 تاریخ دے رکھی ہے فیصلہ سنانے کی، محفوظ فیصلہ، تو اس میں پہلی رائے یہ نہیں سنا سکتے۔ دوسری بات یہ، اگر سنا بھی دیں تو وہ قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ چاند ذائچے کے 10ویں خانے میں سارا پیغمبر بن کے پہنچا، لہٰذا اگر انہوں نے سنا بھی دی تو اس کی ویلیو کوئی نہیں ہوگی، وہ معطل ہو جائے گی، جیسے ہمیشہ ہوتی رہی ہیں۔ یہ ذائچہ بتا رہا ہے۔ اگر دوستو ذائچے میں زحل برج حوت میں نہ ہوتا نا دوستو، کہیں اور ہوتا، تو خان صاحب کب کے ان سب تمام مشکلات سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کا فیصلہ کبھی ہے، اللہ کا فیصلہ غالب ہے، وہ جو کرتا ہے بہت بہتر کرتا ہے۔ اور آج میں نے جو عرض کیا تھا کہ خان صاحب کے ذائچہ پیدائش کے جو ستارے ہیں اب انٹرنیشنل لیول پہ بڑے سٹرونگ ہیں، انہوں نے ان کو نجائز جیل میں رکھا ہوا ہے۔ اچھا، اب میں نے عرض کیا نا چودھری کوئی اور ہے، بنا ہوا کوئی اور ہے، تو صورتحال دوستو یہاں ذائچہ یہ بیان کر رہا ہے اب کہ خان صاحب کے لیے جو اپنا امریکہ حکومت کے نمائندے رچرڈ صاحب نے جو ٹویٹ کیا عمران خان کا لکھ کے، وہ کہتا ہے زندگی میں پہلی دفعہ 10 ملین لوگوں نے بھی اس کے اوپر رسپانس کیا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا کوئی ٹویٹ اتنا زیادہ نہیں ہوا جتنا یہ عمران خان صاحب والا ٹویٹ دیکھا گیا۔ اب دوستو میں جو عرض کرتا رہا کہ خان صاحب انٹرنیشنل لیول کے آدمی ہیں، وہ ان کے بس سے باہر بات ہے، اب وہ باتیں ثابت ہونا شروع ہوئی۔ جتنا میں نے عرض کیا کہ ذائچہ میں نے آج تک پڑھا جو ستارے خان صاحب کے ہیں وہ کسی کے بھی نہیں ہیں۔ اب یہ جو ٹویٹ ہوا دوستو، دیکھیں 10 ملین، اس نے کہا، ٹویٹ کرنے والے نے کہا کہ جناب میرا کوئی ٹویٹ اتنا اوپر نہیں گیا جتنا یہ ٹویٹ اوپر گیا ہے عمران خان والا، جس میں عمران خان کا نام تھا، اس کی رہائی کا مطالبہ تھا۔ اب دوستو میں نے جو عرض کیا تھا ثالثی والی بات کی تھی نا دوستو، یہ آپ کو چند دنوں میں یا چند گھنٹوں میں بلکہ نظر آنے کی سمت میں باتیں جائیں گی۔ اور اس میں ایک مجھے لگتا ہے شخصیت ایسی ہے جس کا مجھے پتہ ہے کہ یہ ثالثی میں بیٹھے گی، لیکن میں کوئی حرف آخر نہیں ہوں، بالکل حرف آخر نہیں ہوں، میرا ایک اندازہ ہے جو صحیح بھی ہو سکتا ہے، جو غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ذائچے میں عمران خان صاحب کے ذائچے میں جو راس اور ضم ہے یہ بھی چینج ہونے والے ہیں۔ خان صاحب کے ذائچے میں جب راس اور ضم نکات گرہن ہیں دوستو، یہ چینج ہوں گے
صورتحال مزید اور طرف جائے گی۔ ابھی تو میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ آغاز عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ابھی تو صورتحال وہ ہے ابتدائی عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ صورتحال دوستو ان کی برداشت سے ہر گھنٹے ہر دن باہر ہوتی جائے گی۔ میں پہلے دن سے پریڈکشن کر رہا ہوں کہ وہ دن گئی۔ میں نے عرض کیا خان صاحب جب جیل میں تھے، جب بھی اس دفعہ ستاروں کی ایک الگ کیلکولیشن آئی جو آج تک نہیں آئی تھی۔ یہاں پہ یہ وقتی ستارے ایک دفعہ آئے تھے یہاں پہ، لیکن وہ ریورس نہیں ہوئے تھے یہاں پہ، نہ تارد ریورس ہوا تھا نہ باقی ستارے یہاں تھے۔ تو میں اس وقت سے کہہ رہا تھا خان صاحب کے ذائچے کے تیسرے خانے میں پلوٹو آیا، ساتھ زورا بیٹھ گیا، اس نے مشتری کو کمیونیکیٹ کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ خان صاحب کا نام کتنی دفعہ لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں، خان صاحب کی شخصیت کیا ہے، لوگ ان کے لیے دعائیں کتنی کر رہے ہیں۔ ابھی دوستو کچھ باتیں ایسی ہیں دوستو جو بہت ہی حیران کن ہیں۔ اگر اللہ نے موقع دیا، مالک نے ایسے اسباب پیدا کیے، تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ حیران ہو جائیں گے میری باتیں سن کے، ابھی نہیں، آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہوگی۔ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ ذائچے میں اب سیارگان یہاں ہیں، ریورس جو تھی اپنا مریخ کی وہ جاری ہے، اور زحل نے جو ریورس کرنی تھی کر لی، اب وہ واپس اپنی سمت میں جا رہا ہے۔ جب مشتری کی اور زہرہ کی جہاں پہ ساتھ نظر ہوئی، وہیں پہ نیپچون کی اور سورج کی نحس نظر بھی ہوئی۔ اس سے پہلے زحل کی اور سورج کی بھی نحس نظر ہوئی۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ ستارے یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کیا، دنیا کی تاریخ کا ناکام شخص وزیر اعظم بنا ہوا ہے۔ اچھا، اب یہ جو ناکام صاحب ہیں، جب یہ آج تک آپ ان کا جو ہے وہ دیکھیے، جو یہ رہے یہاں، کون سے ملک نے انہیں ویلکم کہا ہے؟ کسی نے بھی نہیں ان کو دعوت دی کہ آئیں جی ہماری طرف آئیں، خود جاتے ہیں۔ سر مے آئی کم ان، وہ پھر پوچھتے ہیں۔ یہ ان کی اوقات ہے، کوئی بلاتا نہیں ہے، جا کہتے ہیں سر مے آئی کم ان، کہ میں آ جاؤں جناب، اگر اچھا آ گئے ہو تو پھر آ جاؤ۔ اب سب لوگ ان کو سمجھ چکے ہیں بنیادی طور پہ یہ کیا ہے۔ ہر دوستو میں نے عرض کیا تھا کہ برج اور ہر مطلب جو اس کا حاکم ستارہ ہوگا، اس برج کا، اس ستارے کے ماتحت بادشاہ بھی پیدا ہوں گے، اس ستارے کے ماتحت فقیر بھی پیدا ہوں گے، ایوریج لوگ بھی پیدا ہوں گے۔ نام کا ذائچے سے مشرق سے لے کے مغرب تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک اسٹرالوجر صاحب ہیں، ایک دفعہ ملے وہاں بیٹھے تو کہنے لگے جی نام کا بڑا تعلق ہے۔ میں کہا جی آپ اپنا نام درست کریں، وزیر بن جائیں، آپ کیوں بیٹھے ہوئے پھر کرائے کے گھر میں؟ ترقی کریں، کیوں نہیں کرتے؟ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے پاس کاغذ آپ کے پاس ہے، پین آپ کے پاس ہے، بقول آپ کے پاس ذائچہ پیدائش بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترقی، کامیابی، یہ سب چیزیں اللہ کے پاس ہیں، بندے کے پاس نہیں ہیں۔ اور میں ایک چیز سمجھا ہوں آج تک دوستو، جو میں نے اس میں عزم ڈھونڈے تمام ستاروں کے، وہ بہت معنی رکھتے ہیں۔ جن کو میں نے بتایا الحمدللہ مجھے دعائیں دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب واقعی ہماری لائف بدل گئی۔ تو عمران خان صاحب کے ذائچے میں جو اب میں نے عرض کیا تھا کہ کرنٹلی ستارے اور فیوچر والے ستارے سٹرونگ ہو رہے ہیں۔ ایک کرنٹلی ستارے سٹرونگ ہونا دوستو وقتی طور پہ باہر آتی ہے، جب فیوچر والے ستارے کسی کے سٹرونگ ہوتے ہیں اور بائی برتھ سٹرونگ ہوتے ہیں اور اب پھر سٹرونگ ہوتے ہیں، وہ بات کہیں کی کہیں پہنچا دیتے ہیں۔ اور پاکستان کے ذائچے کو جب میں غور سے پڑھتا ہوں دوستو، مجھے بڑا شدت سے انتظار ہے کہ نیپچون کب برج حمل میں آئے گا، کیونکہ نیپچون جب برج حمل میں آئے گا تو اس سے پہلے پلوٹو اس کا استقبال کرنے کے لیے برج دلوں میں موجود ہوگا، اور جب سورج یہاں آئے گا تو اپنی تمام تر طاقت پلوٹو اٹھا کے سورج کے دے گا، سورج اٹھا کے تیسرے خانے میں پاکستان کو دینا شروع کرے گا، چاند یہاں آئے گا، لہذا ترقی کا ایک پہیہ چل پڑے گا۔ یہ وہ وقت ہے جو خان صاحب کامیابی کی سمت میں جانے کی باتیں ستارے لا رہے ہیں، جو میں پڑھ رہا ہوں، جو میں ان کے ذائچے پہ متواتر کام کر رہا ہوں دوستو، وہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ثالثی والے ستارے جو میں نے عرض کیا دوستو، وہ آگے اب باتیں شروع ہو جائیں گی، چند دنوں میں آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے۔ اور یہ اصل ثالثی نہیں ہے، اصل میں
آپ سمجھیے کہ یہ بات کچھ اور ہے، نظر کچھ اور آئے گی۔ جب ہی دوستو ذائچے میں نکات گرہن چینج ہوئیں گے، ماحول چینج ہو جائے گا، نئے باتیں سامنے آئیں گی۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ جس دن نیپچون پاکستان کے ذائچے میں پہلی مرتبہ آئے گا پہلے خانے میں، تو عوام کا وے آف تھنکنگ چینج ہو جائے گا، صورتحال ٹوٹل بدل جائے گی۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم پیدا ہی اپنا حکومت کرنے کے لیے ہوئے ہیں، یہ بھی ان کا بیان آپ کو بتائیں گے، کس تارے کے ماتحت تھا، اب کہاں ہے۔ بس میں اتنا کہوں گا کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مانگے کی جنت سے دوزخ کا عذاب اچھا۔ کہ مانگے کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا دوستو، وہ کبھی آپ کے کام نہیں آتی۔ آپ جو ہیں جیسے ہیں، اگر آپ اپنے حال میں خوش ہیں، آپ سے بڑا خوش بندہ کوئی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ لوگ وہ چیز اکٹھی کرتے ہیں، دولت اور پیسے، جو انہوں نے یہاں چھوڑ کے جانے ہیں۔ نام نہیں لیتا میں کسی کا۔ ملک کی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، ان کے ایک بہترین دوست مجھے ملنے آئے، انہوں نے کہا جی وہ تو ہر وقت اسی چکر میں ہیں کہ پیسے آئیں، کسی سے کیا لینا ہے یہ پتہ لگنا چاہیے، کیسے لینا ہے یہ بھی بتائیں۔ اب جو بھی انہوں نے اکٹھا کیا وہ تو یہاں چھوڑ کے جانا ہے، ساتھ تو جانا کچھ نہیں ہے، وہاں بلکہ جا کے حساب دینا پڑنا ہے کہ کیا کیا۔ تو دوستو یہ دنیا ہے، یہ جیسے جیسے یہ گزر رہی ہے، جیسے جیسے ستارے آگے آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے مقدر میں جو چیز لکھی ہے وہ اسے ملنی۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ خان صاحب سے اللہ تعالیٰ نے جو کام لینا ہے مجھے سمجھ آ گیا ہے، تھوڑا سا اندازہ ہے کہ ہم ایک قوم بن گئے۔ اب جب ہم ایک قوم بن گئے، ہماری ترقی کوئی نہیں روک سکتا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، مالک کی طرف سے۔ اللہ جس سے چاہے، میں نے عرض کیا نا، جو کام لے، اللہ کی حکمت ہے، وہی سب جانتا ہے۔ ہمارے ایسٹرالوجی میں آج کے ذائچے میں جو ستارے یہ ہوئے ہیں چینج، آگے چاند آیا ہے، پیچھے کمیونیکیشن، آنے والا وقت، یہ سارا ہم نے بیان کر دیا دوستو۔ اب کل کی ویڈیو میں فردر ہم جو صورتحال سمجھ آئے گی انشاءاللہ وہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے۔